تمام ریٹائرڈ فوجی افسران، تمام حاضر جرنیل جن کے پاس جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تقریباً 150 ارب روپے کی پراپرٹیز جو وہ ملتی ہیں، 50 کروڑ روپے یہ بھی پاکستان کو عطیہ کریں تمام. اور یہ سب لوگ جرنیلز، سیاستدان، پولیٹیشین، یہ سب مل کر 1000 ارب روپے پہلے اس 78,000 ارب کے قرض کو ادا کرنے کے لیے جمع کر کے دکھائیں. اس کے بعد اس عوام سے باہر جا کر لوگوں سے بات کریں. سر اگر ہم نے یہ کر لیا، اگر ہم نے یہ کر کے دکھا دیا، خدا کی قسم پاکستان کے لوگ اتنے غیور ہیں کہ وہ اپنے کپڑے بیچ کر بھی پاکستان کے 78,000 روپے پورے کر دیں گے. ہم 1000 ارب روپے تو اپنے پاس سے نکالیں، 1000 ارب روپے اپنے پاس سے جمع کریں. پاکستان کے لوگ یہ 78,000 ارب روپے اپنے پیٹ کو کاٹ کر اپنی جائیدادوں کو بیچ کر آپ کے حوالے کریں گے. ان کو نظر آنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے ٹیکس مانگ رہے ہیں، جو لوگ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، وہ ان کے ایکشن must speak louder than word. وہ خود بھی کچھ قربان کر رہے ہیں. ان کو یہ نظر آنا چاہیے. جب ان کو یہ نظر آ جائے گا، یہ پاکستان کی قوم، پاکستان کے لوگ، ان کے پاس آج جو کچھ ہے، یہ پاکستان کو اس مدر آف آل ایول جو کہ ہمارے پاس 78,000 ارب روپے کا قرض ہے، جس سے ملک بالکل بحران کا شکار ہو گیا ہے، اس کو وہ نکال سکتے ہیں بہت آسانی سے. میں اس کے آگے آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں سر کہ یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر دی، نیشنلائزیشن کی پالیسی لے کر آئے. لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کی فیکٹریاں، لوگوں کے گھر، اسکول، کالج ملک میں ایسے حالات ہوں گے. نیشنلائز کر دیا، لے لیا ان سے. میں تو زبردستی نیشنلائز کرنے کی بات ہی نہیں کہہ رہا، میں تو والنٹیئرلی کہہ رہا ہوں. میں تو والنٹیئرلی نیشنلائز کر دیں، اور کوئی بھی غریب نہیں ہوگا اس میں سے. نہ تو میاں صاحب غریب ہوں گے، نہ زرداری صاحب غریب ہوں گے، نہ عمران خان صاحب غریب ہوں گے، نہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ 25% اپنی تمام جائیدادوں میں سے دے دیں، یہ بھی غریب نہیں ہوں گے. اور اسی ملک سے کمایا ہے، کیا مسئلہ ہے، دوبارہ کما لیں گے. بھائی اس دودھ دینے والی گائے جو کہ مر رہی ہے، خدا نہ خواستہ اس کا دودھ اور نکالنے کے لیے، اس کا گوشت کھانے کے لیے اس کو کھلائیں تو اس کو زندہ تو رکھیں کم سے کم. تو لوگوں کے پاس بعد میں جائیں، اپنے گھر سے شروعات کریں کیونکہ لوگوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ 78,000 ارب کا قرض نہیں ہے. یہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ اور حکمرانی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے. وہ میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا، لیکن آج جو کچھ ہے یہ اسی ملک کے چلانے والوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر یہ قرض ہے نا، لوگوں کے اوپر یہ عذاب آیا ہوا ہے. تو ہم اپنی تمام غلطیاں جو بھی ہوئی ہیں ماضی میں، جس سے بھی ہوئی ہیں، کوئی بھی بری الذمہ نہیں ہے یہاں پر. ہم اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ جو ہے وہ لوگوں سے، غریب آدمی سے ہی کیوں مانگتے ہیں؟ یہ آپ کتنا ہی اچھا بجٹ، اچھے نمبر دے دیں، آپ اگر اپنے عمل کو ایکسٹرا آرڈنری کوئی نئی چیز کر کے نہیں دکھائیں گے، لوگ آپ کو یہ ٹیکس دینے والے نہیں. لوگ ویسے ہی مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. ٹیکس نہیں دیں گے آپ کیا کریں گے؟ اچھا پھر آپ دیتے کیا ان کو، جو لوگ جن سے آپ ٹیکس مانگ رہے ہیں؟ پینے کا پانی، جس شہر سے میرا تعلق ہے، پینے کا پانی ہم 99% خرید کر پیتے ہیں. ہم جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں اپنے بچے بھیج نہیں سکتے. ہم جو ہے وہ سرکاری اسپتال میں اپنے بچوں کا علاج کر نہیں سکتے. سیکیورٹی کا انتظام ہم نے خود کرنا ہوتا ہے. ایک چیز بھی گورنمنٹ تو نہیں. آپ کے 17 منٹ ہو چکے ہیں جی، 10 کے بجائے مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پارٹی کا کچھ ایکسٹرا ٹائم دے دیجئے، تو پلیز وائنڈ اپ کیجئے. سر آپ میری پارٹی کے ٹائم میں سے ٹائم کاٹ لیجئے گا پلیز. جی وہ تو کاٹ لوں گا، مگر تھوڑا سا میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. دس از ناٹ جسٹ سیک آف اسپیچ، سیک آف دا اسپیچ میں نہیں کر رہا سر. میری کچھ گزارشات ہیں اور وہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گی. تو ہم لوگوں کو پانی دے نہیں رہے، لوگوں کا علاج کر نہیں رہے، اسکولنگ دے نہیں رہے، ہم بجلی دے نہیں رہے، ہم سیکیورٹی دے نہیں رہے. تو بھئی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جب جو ریاستیں یہ دیتی ہیں وہ ٹیکس مانگتی ہیں. جب ہم یہ دے ہی نہیں رہے، جب ہم یہ انہیں دے نہیں رہے، تو ہم ان سے لینے کی بات کیا کریں؟ اور ہمیں اس معاشی ایمرجنسی کو لاگو کرنا چاہیے اور یہاں سے شروعات کرنی چاہیے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم نے اس سال جو ہے وہ تقریباً 7,000 ارب روپے لوکل بینکس کو
قرضہ سود اور قرض میں واپس کرنا ہے. میرا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ ایک سال کے لیے اس ایمرجنسی کی، جس طرح سے آپ نے کورونا میں آپ نے لاک ڈاؤن کر کے ایک ہنگامی صورت کریٹ کر دی تھی، اسی طرح سے اس معاشی صورتحال کو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے آپ ایک سال کے لیے مقامی، آپ بھلے فورن جو آپ کو دینا ہے وہاں پر آپ جو ہے وہ اس کو دیں وہ، لیکن جو لوکل بینکس کو آپ نے 7,000 ارب روپے دینے ہیں وہ اس سال انہوں نے بہت کمایا ہوا ہے، وہ اس سال نہ دیں، ایمرجنسی لگائیں، اور اس 7,000 ارب روپے کو آپ انڈسٹریز کو جو کہ بند ہو رہی ہیں یا بند ہونے والی ہیں ان کو پمپ ان کریں، یہ پیسہ وہ 7,000 ارب روپے ان کو دیں تاکہ آپ کی معیشت جو ہے وہ آگے چلے. اسی طرح سے اور سر بات آ جاتی ہے سود کی. سر میں نے وزیر خزانہ صاحب کی تقریر سنی ہے، میں نے تقریباً 2.25 گھنٹے کی جو تقریر جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کی سنی ہے. اس میں کہیں سے بھی ایک جملہ نہیں ہے کہ بھائی ہم اس پاکستان کے آرٹیکل 38F کے تحت ہم سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کوئی پہلا قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ بھائی یہ تو ریاست مدینہ کے ماننے والے اور اس کے پیروکار اور اس کی پروپیگیشن کرنے والے لوگ ہیں نا، اس ریاست مدینہ کے ماننے والوں کو تو کم سے کم اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی جو ہے وہ بند کرنی چاہیے. میں نے پہلے بھی اس ایوان میں بتائی تھی، میں نے قرآن کی 2 آیتیں سورہ بقرہ سے کوٹ کی اور میں نے کہا کہ جس کا مفہوم تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سود کو مٹائے گا اور صدقات کو جاری کرے گا. میری اکانومی سود کے اوپر ہے، اللہ کہہ رہا ہے میری اکانومی کو مٹائے گا. ہم کتنی ہی اقدامات کر لیں ہم اللہ سے نہیں جی سکتے. پھر اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے، مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. نعوذ باللہ اللہ اور اس کا رسول یہ جنگ ہم سے پاکستان میں آ کر ہار جائے گا؟ وہ نہیں ہار سکتا یہ جنگ اس پاکستان میں آ کے. کوئی پہلا قدم تو اٹھاتے ہم. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم سے جنگ کرے گا سود کے نظام میں، ہم ایک لفظ ادا نہیں کرتے. 2022 سے شہید کوٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے، آج اس کے 5 سالوں میں یہ ختم ہونا تھا، ایک لفظ اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہوئی ہے. میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں اسی حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں سود کی حرمت بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں حرمت سود کا حکم نہ ماننے والوں کو کافر کہا گیا ہے. سر اور میں آپ کے سامنے یہ کوٹ کرتا ہوں، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. اور اگلی آیت ہے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سر مطلب ایک جملہ نہیں ہے کہ بھائی ہاں ہم کوشش کریں گے، ایک دن کی بات. اچھا پھر سود، بھئی آپ IMF کو چلو ابھی آپ منع نہیں کر سکتے، یہ جو لوکل بینکس کو آپ 7,000 ارب روپے دے رہے ہیں ان کو تو آپ روک سکتے ہیں.